آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام میمونہ تھا اور یہ پہلے سے شادی شدہ، ایک مرتبہ ان کی طلاق ہوئی اور ایک مرتبہ بیوہ ہو گئیں. قریش کے ایک معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا، قبیلہ حمیر سے، اور ان کی بہن ام الفضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کرنے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ حبا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش کی اور عمرے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل بنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے. مقام صرف پہ یہ شادی انجام پائی اور یہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے اپنے اس خالہ کے پاس آتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور آپ کی دعائیں لیتے. کہا جاتا ہے یہ آخری نکاح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کثرت سے صدقہ کرتی اور کبھی پاس کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کے صدقہ کر دیتی، اگر کوئی حاجت مند آتا سوالی کو خالی نہ جانے دیتی. کسی نے کہا کہ آپ کیوں اتنا قرض لے لیتی ہیں؟ کہنے لگی جو قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ادائیگی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ پہنچا دیتے ہیں. کثرت سے اسلام کے احکامات پہ عمل کرتی. ایک مرتبہ کوئی رشتہ دار ان کو ملنے آیا اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. انہوں نے سختی سے اس کو ڈانٹا اور اس کی اصلاح کی. ایک مرتبہ اپنے رشتے کے بھانجے کو دیکھا کہ اس طرح آیا کہ بال الجھے ہوئے. کہنے لگی یہ کیا بات ہے، کنگھی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے میری بیوی اس وقت ایام سے ہیں اور میں اپنے بالوں میں کنگھی بیوی سے کرواتا ہوں تو آج کیسے کرواتا؟ کہنے لگی اللہ تم پہ رحم کرے، ہم ایسی حالت میں ہوتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ جایا کرتے تھے، ہم سے مصلی منگواتے تھے اور ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے لا کے ان کو مصلی دے دیا کرتے تھے. اس طرح لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرتی. اسی طرح سنا کہ یوم عرفہ کے دن حج کے دوران کوئی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے اور لوگوں میں جھگڑا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، تو کہا جاتا ہے انہوں نے دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا کیونکہ انہیں معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں. اور لوگوں کے مجمع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو لوگوں کو واضح ہو گیا کہ اس دن آپ کا حج کے دوران روزہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے مکہ معظمہ گئی ہوئی تھی اور وہاں طبیعت خراب ہوئی، کہنے لگی مجھے لے چلو. اور جب عین مقام صرف پہ پہنچے جس جگہ ان کی شادی ہوئی تھی تو اسی جگہ ان کا انتقال ہوا. نکاح میں تو یہ آخری نکاح تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی بھی تھی جو کہ آپ نام جانتے ہوں گے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. مصر کے بادشاہ مقوقس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی، اگرچہ وہ مسلمان تو نہ ہوا لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ تحائف دے کے روانہ کیا. وہ تحفے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. ان تحائف میں کہا جاتا ہے ایک بہت خوبصورت اور قیمتی خچر بھی تھا، خوشبوات بھی تھیں اور دیگر چیزوں کے ہمراہ اس نے 2 انتہائی مصر کی معزز اور خوبصورت لڑکیاں تحفے کے طور پہ بھیجی. یہ دونوں بہنیں تھیں، ایک تھی سیرین رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص کر لیا. کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی حسین اور جمیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہا جاتا ہے اولاد میں سے تھیں. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا. کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت تھے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حسن اور پھر ماں کا بھی حسن دونوں اس بچے میں آیا.
عربوں کے رواج کے مطابق ان کو دایا کے حوالے کیا گیا کہ وہ دودھ پلائیں. دایا کے شوہر جو تھے لوہار تھے اور اس کی وجہ سے ان کے گھر میں اکثر دھواں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بچے سے محبت کرتے اور ان سے ملاقات کے لیے جاتے، تشریف لے جاتے اس دایا کے گھر اور اس دھوئیں میں ہی بیٹھے رہتے، اپنے بچے کو پیار کرتے، گود میں لیتے، بہت محبت کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، یہ بچے فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بہت غمگین تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا رب جس پر راضی ہے. اے ابراہیم، ہم تیری جدائی میں بہت غمگین ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ بیٹے آخری بیٹے تھے. اس سے پہلے 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئے تھے، وہ بھی فوت ہوئے. اور جب یہ بھی فوت ہو گئے تو آپ نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا تھا ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم، ہم تیری جدائی میں بہت غمگین ہیں. ان کی پیدائش کے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا تمام خاندان معزز ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبطیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے. نسب کا تعلق تو یہ کہ حضرت ابراہیم جو بیٹے ہیں ان کی اب یہ والدہ ہے، نسب کا رشتہ بھی ہو گیا، اور اسی طرح عہد کا تعلق بھی ہے. عہد کا یہ کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی مجھے ان پہ بہت رشک آتا تھا، بہت نیک سیرت اور پاک باز تھیں اور بہت حسین بھی تھیں. انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں وفات پائی اور صحابہ کرام نے ان کو بھی نماز جنازہ پڑھا اور ان کو دفن کیا. ایک بہت اچھا کمنٹ ہے تمام ازواج مطہرات کے بارے میں کہ جس طرح دلہن کے ہر زیور یعنی ہار، انگوٹھی وغیرہ کی انفرادی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، الگ الگ خوبصورتی اور خصوصیت ہوتی ہے جو سب مل کے دلہن کے حسن کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، اسی طرح تمام امہات المومنین میں اپنی الگ الگ انفرادیت، خصوصیت اور قابلیت ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے پر جگمگا اٹھیں، سج اٹھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی کثرت پہ اکثر مخالفین بہت اعتراض کرتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آج ہم اس غلط فہمی کو اچھی طرح سے دور کر لیں. بے شمار غیر مسلم مورخین کی میں نے کتابیں پڑھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شادیوں کے پیچھے حکمت کو سراہتے ہیں. ہم تو آپ سے محبت اور عزت کرتے ہیں نا، کبھی سوچتے بھی نہیں کہ کیوں کی، لیکن مخالفین اعتراض کرتے ہیں اور پھر خود ہی جواب بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان شادیوں میں اتنی حکمت تھی کہ جس نے اسلام کو بہت قوت اور طاقت بخشی. وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑی حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ قبائلی نظام رائج تھا، ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ بہت مضبوط ہوتا تھا. اگر کچھ قبیلے کسی اور قبیلے سے مل جاتے تو بہت قوت، پشت پناہی اور اسٹرینگتھ مل جاتی اس قبیلے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں میں شادی کر کے ان قبیلوں کی محبت اور حمایت ون اوور کی، اور آپ کی پوزیشن بہت مستحکم ہوئی اور اسلام کو پھیلنے میں بہت مدد ملی. یہودیوں کے قبیلے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب شادی ہوئی تو دونوں یہودی قبیلے جو اس سے پہلے 7 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، آپ کو ستاتے اور سازشیں کرتے، ان کی دشمنی نرمی میں بدل گئی. بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں، کیونکہ ان دونوں کا تعلق حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 ہجری کے بعد ہمیں یہودیوں کی سازشوں اور مخالفتوں اور کسی حملے کا کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ملتا. ابو سفیان جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ 6 ہجری تک مسلمانوں کے خلاف فوجیں لے کے آتے رہے، جب ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو ابو سفیان کی دشمنی نرمی میں بدلی اور آخر میں اسلام لا کے وہ اسلام کے دوست ہو گئے.
ایک بہت بڑے قبیلے کو، ایک بہت بڑے خاندان کی سپورٹ اسلام کو مل گئی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین جو اسلام کے راستے میں قربانیاں دیتی رہیں اور طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرتی رہیں، ان کے اس جذبے کی قدردانی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر کے ان کو دنیا میں بہترین بدلہ ملا، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی اسلام کے راستے میں قربانی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے نبی کی نظر میں وہ انسان بہت معزز ہو جاتا ہے. ایسی ایسی خواتین بیوہ ہوئیں احد اور بدر میں، بہت نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. ایسے میں ایسی خواتین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا، ان کو گھر ملا، شوہر ملا، ان بچوں کو بہترین باپ ملا، جن کی مثال آپ کل پڑھ چکے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کی صحابیات. اسلام کو قوت اور اسٹرینگتھ ملی، اس کے ساتھ ساتھ امہات المومنین کی آپ نے ایسی عمدہ تعلیم و تربیت کی کہ وہ نیکی، تقوی اور علم کے اعلیٰ معیار پہ پہنچیں. مومن مردوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست تعلیم کرتے، دیتے اور اصلاح کرتے. خواتین کو اگرچہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پہ مقرر کیا گیا، لیکن تمام وقت خواتین امہات المومنین کے پاس آتی اور اپنے مسئلے مسائل پوچھتی، اور وہ اپنے علم کے مطابق ان کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد خصوصاً امہات المومنین کا گھر ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ اختیار کر گیا تھا، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے. نہ صرف یہ کہ دینی علم حاصل کرتے تھے، بلکہ دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیواؤں اور یتیموں کی کثرت سے امہات المومنین مدد کرتے ہیں. سوشل ویلفیئر، مخلوق کی خدمت، خواتین اور بچوں کے خاص طور پہ. اور اسی طرح اسلام کی نشر و اشاعت بھی امہات المومنین کے ذریعے ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ علم کو پھیلاتی. اور کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم امہات المومنین کے پاس جاتے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل جو پرسنل لائف کے متعلق باتیں تھیں وہ صحابہ کرام کہتے تھے ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ معاملہ مختلف طریقے سے ڈیلنگز. امہات المومنین نے اس آیت پہ عمل کیا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 34، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور ذکر کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے، یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت مہربان، خبر رکھنے والا ہے. اور انہوں نے اس آیت پہ عمل کیا، اللہ کے احکامات اور حدیث کی نشر و اشاعت کو عام کیا. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان امہات المومنین کے ذریعے علم اور تقوی پھیلا، اور ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ وہ چھوڑ گئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کو بہترین مقام عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.